نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک کا استقبال اور اس مہمان مہینے کے اندر ہم نے اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے۔ یاد رکھیں رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صدقے سے اس امت پر بہت بڑا عظیم احسان ہے اللہ کا۔ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے روزوں کو تم پر فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ہم نے اس کو تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا۔ تو روزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ ایک دین اسلام کا رکن ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ دوہرا کر دیتے ہیں کہ انسان نوافل ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس رمضان المبارک کو قیمتی بنائیں، اور ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار دوبارہ پھر موقع دیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ مہینہ اللہ نے نصیب کیا ہے تو ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس رمضان المبارک کے اندر اپنے معمولات کے اندر اضافہ کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس کی تلاوت، ذکر، اذکار، نفلی عبادات اور حسن سلوک، جو سب سے بڑا اس رمضان کا پیغام ہے کہ ایک دوسرے کا احساس رمضان المبارک کے اندر اپنے سے کمزور طبقے کا، اپنے سے کم طبقے کا، جو اب سے نچلا طبقہ ہے اس کا خیال رکھنا، اس سے ہمدردی کرنا، یہ اس رمضان المبارک کا پیغام ہے۔ اور یاد رکھنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ روزہ دار ایسے ہوں گے کہ ان کے روزے کا سوائے بھوکے اور پیاسے ہونے کی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی بھوک بھی پیاس برداشت کرتے ہیں، پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو روزے کا اجر و ثواب نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے جو ہے اعمال کو اس رمضان المبارک اور اس روزے کے مطابق اعمال نہیں کرتے ہیں۔ اور روزہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صرف کھانا نہ کھانے کا نام روزہ ہے، تو میرے بھائیوں یہ بھی روزہ ہے، لیکن روزہ جو ہے وہ پورے جسم کا ہونا چاہیے، اور پورے جسم سے مراد زبان کا روزہ یہ ہے کہ اس زبان سے کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کی برائی نہ بیان کی جائے، اور کسی کو اس زبان کی بول سے جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ان کو بچایا جائے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا جائے۔ اور کانوں کا روزہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو ان کانوں سے نہ سنا جائے اور نہ ہی کسی کی غیبت کی جائے۔ اور ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ انسان کا یہ ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے نہ بڑھے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ انسان کا قدم کسی غلط کام کی طرف نہ اٹھے۔ تو اسی لیے رمضان المبارک کے اندر اپنے معمولات میں اضافہ کریں، قرآن مقدس کی تلاوت، ذکر، اذکار، اور خوب دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اپنے لیے دعائیں مانگے، اپنے ملک پاکستان اور دیگر جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے دعائیں مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ تعلق کی مضبوطی آپ کے ایمان کے اندر اضافہ کرے گی، آپ کے اعمال کے اندر اضافہ کرے گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں آپ کو لطف آئے گا، اللہ کی فرما برداری کرنے میں آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کسی کا اگر آپ کے دل میں بغض ہے،
اس بغض کو نکالیں، کسی کے لیے برائی ہے اس کو نکالیں، کسی پر ظلم کیا ہے اس ظلم کی معافی کریں جا کر، اور کسی کا حق کھایا ہے یا دبایا ہے اس کا حق اس کو واپس کریں۔ یہ آپ کا رمضان المبارک کے اندر یہ کام کرنا، اللہ ان کاموں کی برکت سے، اس توبہ کی برکت سے اللہ آپ کو اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جب انسان علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ یہ ایک بڑا طریقہ ہے، اسی لیے اپنے اعمال کے اندر اضافہ کریں۔